بچوں، اپنے اپنے گھروں سے میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جس میں ہم اور آپ حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، پوری کامیابی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ اسٹیج پر بہت سے موقر علماء، حفاظ و قراء، ائمہ مساجد تشریف فرما ہیں۔ اگر فردن فردن ہر ایک کا تعارف کراؤں تو اس میں بہت وقت صرف ہوگا اور وقت کی بہت قلت ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر خطیب اہل سنت، مفکر ملت حضرت علامہ ڈاکٹر انوار بغدادی صاحب، پروفیسر، بلغاریہ یونیورسٹی، روس کی شاندار تقریر سماعت کی، اور ڈاکٹر زیادہ بہتر جانتا ہے کہ مریض کو کون سی دوا دینی ہے۔ مریض کبھی نہیں چاہتا کہ ڈاکٹر اس کا آپریشن کرے، مریض تو یہی چاہتا ہے کہ میٹھی میٹھی دوا ملے، لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کا فائدہ کس میں ہے۔ جب تک اس کا آپریشن نہیں ہوگا، فاسد مادہ باہر نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو صحت نہیں مل سکتی۔ اس مردہ قوم میں اگر زندگی اور صحت پیدا کرنی ہے تو تعلیم کے حوالے سے ایسے ہی سخت تقریر کی ضرورت ہے۔ اور ہماری قوم الحمدللہ جس میدان میں قدم رکھتی ہے، کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیتی ہے۔ اگر مسلمان اپنے بچوں کو تعلیمی میدان میں اتار دیں تو الحمدللہ مسلمانوں کے حالات بدل سکتے ہیں۔ اور اس وقت غیروں کا مقابلہ صرف اور صرف تعلیم سے کیا جا سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ بہرحال تعلیم کے حوالے سے اچھی تقریر ہوئی، تقریر کا کچھ ہی حصہ میں نے سنا، لیکن ڈیگچی سے چاول کا ایک ہی دانہ نکالا جائے تو اندازہ ہو جاتا ہے۔ ابھی میرے محب مخلص حضرت علامہ
مفتی ذوالفقار صاحب نے میرے بارے میں بڑا لمبا چوڑا قصیدہ پڑھا، لیکن آپ اس پر دھیان نہ دیں. میں ایک بہت معمولی مولوی ہوں جو آپ کی خدمت کے لیے یہاں حاضر ہوں. آج کی تاریخ بہت اہم تاریخ ہے. آج 22 جمادی الاخری ہے اور افضل الخلق بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال بھی ہے. تو اگر تعلیم ضروری ہے تو اپنے اسلاف کے کارناموں کو جاننا اور سننا بھی ضروری ہے. حضرت صدیق اکبر نے اسلام کے لیے کیا قربانیاں پیش کی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد امت میں اٹھنے والے فتنہ ارتداد کا کیسے مقابلہ کیا ہے اور اس وقت کے مسلمانوں کے دین و ایمان کی حفاظت کیسے کی ہے. اگر ان اسلاف کے کارناموں کو ہم فراموش کر جائیں گے تو پھر ہم اپنی تاریخ سے بھٹک جائیں گے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سارے انبیاء میں بے مثلوں بے مثال تھے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آپ جیسا کوئی نبی اور رسول نہیں آیا. اسی لیے سارے انبیاء اور مرسلین آپ کا خطبہ پڑھتے ہوئے تشریف لائے، اس لیے کہ ہر نبی کی نبوت و رسالت میرے سرکار کی نبوت و رسالت کا فیضان ہے، لیکن میرے سرکار کی نبوت و رسالت کسی نبی کا فیضان نہیں بلکہ اللہ کا خصوصی انعام ہے. اسی لیے ہر نبی اپنی قوم کا نبی ہے لیکن میرے سرکار کا امتی ہے. اور میرے سرکار صرف امت محمدیہ کے نبی نہیں ہیں، پوری کائنات کے نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے معراج کی رات جب سارے انبیاء نے صفیں لگا لی تھی، مصلی امامت خالی تھا، امام کا انتظار ہو رہا تھا. نبی اکرم کی سواری پہنچی، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام استقبال کے لیے آگے بڑھے. حضور اکرم نے فرمایا آپ مصلی پر چلیں، حضرت آدم کے بعد آپ ابو البشر ہیں، امامت کریں. ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں، آج اس مصلی پر وہ کھڑا ہوگا جو صرف نبی نہیں سارے نبیوں کا امام اور سارے نبیوں کا مقتدا ہوگا. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور سارے نبیوں کی آپ نے امامت فرمائی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں میں اعلیٰ ہمارا نبی. اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کہ جس سرزمین پر آپ پیدا ہوئے افضل قرار پائی، جہاں آپ آرام فرما ہیں، اور زمین کا وہ حصہ جو آپ کے جسد پاک سے لگا ہوا ہے وہ عرش اعظم سے افضل ہے. اللہ نے آپ کی صحبت اور آپ کی رفاقت کے لیے جن نفوس قدسیہ کا انتخاب فرمایا وہ انبیاء اور مرسلین کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل ہے. اور آپ کی ازواج پاک کی حیثیت سے جن عورتوں کا انتخاب فرمایا وہ عورتیں اپنے زمانے کی عورتوں میں بے مثال ہیں. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر حیثیت سے اللہ نے بے مثلوں بے مثال بنایا. اسی لیے آپ کو صحابہ بھی وہ ملے جو سارے نبیوں کے صحابہ سے افضل، اور ان صحابہ میں جو سب سے افضل صحابی ہے اور جس کی افضلیت پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے، سارے صحابہ کا اتفاق ہے، وہ کوئی اور نہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. اور آپ کی افضلیت تو ایسی مسلم ہے. کیا بھائی مائک کم کر دیے کیا؟ آپ کی افضلیت ایسی مسلم ہے کہ خود حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ کی افضلیت کا اعلان فرمایا. ارے جب بول کے گئے ہونے دو تو کہا بھی نہ ہونے دو. آواز بڑھاؤ.
حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا عالم یہ ہے کہ سارے صحابہ آپ کے افضل الخلق بعد الانبیاء پر متفق ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم جن کو مخصوص حضرات حضرت صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، وہ خود حضرت صدیق اکبر کی افضلیت کا اعلان ہے۔ بے شک بے شک۔ اگر تم واقعی حضرت علی کے ماننے والے ہو، اگر تم سچے مولائی ہو، سچے محب اہل بیت اور سچے محب علی ہو، تو جس کو علی نے سب سے افضل بتایا اس کو تم بھی سب سے افضل مانو۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم نے انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت صدیق اکبر کو تسلیم کیا، اور صرف تسلیم نہیں کیا بلکہ اس کا اعلان۔ سنیے، ریاض النظرہ کی حدیث ہے، مستدرک میں یہ حدیث ہے، اور بھی کئی کتابوں میں یہ حدیث ہے، اور اتفاق یہ کہ اس حدیث کے جتنے راوی ہیں سب اہل بیت ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں حضرت علی کو صدیق اکبر پر فضیلت دیتے ہیں، وہ اپنے نظریے کا جائزہ لیں۔ حضرت علی کا نظریہ یہ نہیں کہ میں ابو بکر سے افضل ہوں، بلکہ علی کا نظریہ یہ ہے کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ اس میں کوئی راوی غیر سادات نہیں ہے، سب سادات ہیں۔ اس حدیث کو روایت کیا حضرت امام جعفر صادق نے۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد امام باقر سے سنا۔ امام باقر فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد امام زین العابدین سے سنا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد امام حسین سے سنا۔ امام حسین فرماتے ہیں، میں نے اپنے والد حضرت علی سے سنا، اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے اس حدیث کو اپنے کان سے سنا، اور رسول پاک اپنی زبان سے ارشاد فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، آپ کے دائیں طرف صدیق اکبر، بائیں طرف حضرت عمر، اور انہی کے ساتھ حضرت علی اور عثمان ہیں، کئی دوسرے صحابہ بھی ہیں، اور انہی صحابہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ اور بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ راستہ چلتے چلتے آگے ہو جاتے، کچھ چلنے میں تیز ہوتے۔ حضور اکرم آگے ہیں، سارے صحابہ پیچھے ہیں۔ حضرت ابو درداء چلتے چلتے ایک مقام پر حضرت صدیق اکبر کے آگے ہو گئے، ان کی پیٹھ حضرت صدیق اکبر کے چہرے کی طرف ہوئی۔ کسی اور صحابی نے نوٹ نہیں کیا، لیکن جس نبی نے ابو بکر صدیق کو انبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں سب سے افضل بتایا، اسی نبی نے اس کو کوٹ کر لیا، نوٹ کر لیا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، یا ابا الدرداء انت تمشی قدام رجل لم تطلع الشمس بعد النبی على رجل افضل منه۔ اے ابو درداء، تم اس آدمی کے آگے آگے چل رہے ہو کہ آج تک یہ سورت انبیاء اور مرسلین کے بعد کسی ایسے شخص پر طلوع ہی نہیں ہوا ہے جو اس سے افضل ہو۔ وہ کون ہے جو انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہے؟ نبی نے فرمایا، وہ صدیق اکبر۔ جب حضرت علی خود ان کی فضیلت کا اعلان کر رہے ہیں تو تم کیسے علی والے ہو کہ علی کی بات کو رد کر رہے؟ پیر کہہ رہا ہے کہ میں غوث پاک کا غلام ہوں، اور مرید کہہ رہا ہے کہ نہیں حضور آپ تو غوث پاک کے افضل ہیں۔ تو اس مرید کے چہرے پر 10 جوتا مارنا چاہیے پیر کو کہ میں بتا رہا ہوں کہ غوث پاک کا غلام ہوں، اور یہ محسوس کر رہا ہے کہ نہیں آپ تو غوث پاک سے افضل۔ تو وہ مرید نہیں، یہ مرید ہے، شیطانہ مریدہ۔ ایسے لوگوں کو سلسلے سے خارج کر دینا چاہیے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی عنہ کریم نے آپ کی افضلیت کا اعلان فرمایا، اور دوسرے موقع پر ارشاد فرمایا، افضل هذه الامه بعد نبیها ابو بکر۔ اس امت میں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق۔ اور آپ نے فرمایا، خیر الناس ابو بکر الا ان یکون نبیا۔ لوگوں میں سب سے افضل اور سب سے بہتر ابو بکر صدیق ہیں، مگر یہ کہ وہ نبی نہیں۔ اب بتاؤ،
حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ جو قریب ان کی افضلیت کا اعلان کرے، اور تم جھوٹے مولائی کہتے ہو کہ نہیں حضرت علی ابو بکر سے افضل ہیں، اس لیے تم جھوٹے مولائی ہو۔ سچا مولائی، سچا محب پیارے ہے، سچا محب پیاری وہی ہے جو صدیق اکبر کی افضلیت کو تسلیم کرے۔ اور یاد رکھیے حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر ایک دو نہیں کئی حدیثیں ہیں جن سے اشارہ ملتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری میں 5-6 جگہوں پہ جب اللہ کے نبی مرض الموت میں داخل ہوئے تو 13 دن تک بیمار رہے، 5 دن دیگر ازواج پاک کے پاس رہے، اور اخیر کے 8 دن سمال سے لے کر سمال تک حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں رہے۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، ذوق و نقاہت بڑھتی رہی، لیکن اللہ کے نبی مصلی امامت پر پہنچ کر صحابہ کی امامت فرماتے رہے، لیکن جمعرات کو آپ کی حالت زیادہ بگڑ گئی، ذوق و نقاہت بڑھ گئی، اللہ کے نبی پر بار بار غشی آنے لگی۔ حضور علیہ السلام ہوش میں آئے، آپ نے فرمایا مجھے 7 مشق پانی سے غسل دیا جائے جس کی بندش نہ کھولی گئی ہو۔ صحابہ نے 7 مشق پانی سے آپ کو غسل دیا، آپ کی بے ہوشی دور ہوئی، آپ نے صحابہ کو وصیتیں اور نصیحتیں فرمائیں، اور پھر آپ نے اٹھنے کی کوشش کی تاکہ مسجد نبوی میں پہنچ کر صحابہ کی امامت کریں۔ عشاء کی اذان ہو چکی تھی، جماعت کا وقت ہو چکا تھا، صحابہ امام کا انتظار کر رہے تھے۔ حضور علیہ السلام بار بار اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ذوق و نقاہت کی وجہ سے اٹھ نہ سکے اور زمین پر لیٹ گئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ جماعت میں دیر ہو رہی ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام مقامک لا یستطیع ان یصلی بالناس۔ یا رسول اللہ ابو بکر صدیق نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے تو صحابہ کی امامت نہیں کر پائیں گے، رونے لگیں گے، قرآن پر قادر نہیں ہوں گے، اس لیے کسی اور کو بھیج دیجیے وہ جا کر نماز پڑھا دے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ پھر حضرت عائشہ نے یہی کہا۔ حضرت عائشہ کے دل میں تو یہ چل رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ظاہری احوال بتا رہے ہیں کہ چند دنوں میں حضور علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، کہیں میرے باپ ابو بکر صدیق نبی کے مصلی پر کھڑے ہوں اور ادھر حضور کا وصال ہو جائے تو لوگ کہیں گے ابو بکر منحوس ہے، نبی کے مصلی پر آئے اور نبی کا وصال ہو گیا۔ بیٹی نہیں چاہ رہی ہے کہ باپ کے اوپر کوئی ایسا الزام لگائے، لیکن اس کو زبان سے نہیں کہا، دل میں چھپائے رکھا اور زبان سے یہ کہا کہ وہ نرم دل ہے، رقیق القلب ہے، آپ کی یاد میں رونے لگیں گے، قرآن پر قادر نہیں ہوں گے، نماز نہیں پڑھا پائیں گے، اس لیے آپ کسی اور کو بھیج دیں۔ حضور نے فرمایا مری ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ ان كنا لصواحب یوسف، تم لوگ تو یوسف علیہ السلام کی سہیلیوں میں سے معلوم ہوتی ہو، دل میں کچھ رکھتی ہو، زبان سے کچھ کہتی ہو۔ ابو بکر کو حکم دو لوگوں کی نماز پڑھائیں۔ اللہ کے نبی نے جب پرجوان لہجے میں ارشاد فرمایا تو حضرت ابو بکر نبی کے حکم سے مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، مصلی پر کھڑے ہو گئے اور نبی کی موجودگی میں تمام صحابہ کی امامت فرمائی۔ نبی نے فرما دیا کہ آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں، یہ امام نہیں ہے تو نائب امام کو بھیج دو، نائب نہیں ہے تو مؤذن کو بھیج دو۔ نبی اشارہ فرما رہے ہیں کہ آج مسئلہ صرف نماز پڑھانے کا نہیں، آج یہ بتانے کا مسئلہ ہے کہ میری زندگی میں، میری موجودگی میں، میرے مسئلے پر کھڑا ہو کر جو صحابہ کی عبادت کرے گا میرے مثال کے بعد وہی ملت اسلامیہ کا خلیفہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حراست پر بات وصال رسول تمام صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہو گیا، کوئی اختلاف نہیں ہوا۔ حضرت علی کیونکہ حضور علیہ السلام کے ولی ہونے کی حیثیت سے، گھر کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے تجہیز و تکفین کی تیاریوں میں مصروف تھے،
اس لیے بیعت کی مجلس میں نہ جا سکے. آپ کو بلایا گیا, آپ تشریف لے گئے. صدیق اکبر نے آپ کے فضائل اور مناقب بیان کیے, رسول پاک نے آپ کی کرامت بیان کی اور فرمایا کہ اے علی, آپ امت میں اختلاف پسند نہیں کریں گے. حضرت علی نے فرمایا, اے خلیفہ رسول, آپ فکر نہ کریں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگی وہ خربا, جب رسول پاک نے آپ کو آگے بڑھا دیا ہے تو کون ہے جو آپ کو پیچھے کر سکتا ہے؟ میں آپ کی خلافت سے راضی ہوں اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں. جب حضرت علی نے بھی بیعت کر لی تو سارے صحابہ کا اجماع اور اتفاق ہو گئے. اور ان علماء سے پوچھو, اور لوگوں کا اجماع ضمنی ہوتا ہے لیکن صحابہ کا اجماع قطعی ہوتا ہے. تو گویا صدیق اکبر کی افضلیت اور صدیق اکبر کی خلافت پر صحابہ کا اجماع قطعی. اور یاد رکھیے, صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں تھا. صحابہ میں جنگیں ہوئی, صحابہ میں مشاجرات ہوئے. جنگ صفین, جنگ جبل کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی, لیکن صحابہ کے دل آئینے کی طرف صاف و شفاف تھے. ان کے دلوں میں غوط نہیں تھا, ان کے دلوں میں عداوت نہیں تھی, بلکہ ہر صحابی کا دل دوسرے صحابی کے دل کے اعتبار سے بالکل صاف و شفاف. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ سے حضرت علی کی جنگ ہوئی, یہ فکری اور اجتہادی جنگ تھی, خطۂ اجتہادی کا نتیجہ تھی, مگر اس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ کے دل میں حضرت علی کا زبردست احترام تھا. یہاں تک کہ امیر معاویہ کو کسی مسئلے میں جب دشواری پیش آتی اور کوئی حل نظر نہیں آتا, حالانکہ امیر معاویہ خود مجتہد تھے, ان کے پاس بھی صحابہ کی ایک فوج تھی, لیکن جب مسئلہ حل نہیں ہوتا تو باب العلم کی چوکھٹ پر اپنا سوال بھیجتے تھے, اور اس مسئلے کو کوئی اور نہیں بلکہ علی مرتضیٰ حل کرنا. جنگ صفین کے بعد جب امیر معاویہ شام چلے گئے اور آپ شام کے حاکم ہو گئے, حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ہاتھ پر حجاز مقدس کوفہ بصرہ کے لوگوں نے بیعت کی اور آپ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا. ملت اسلامیہ کے 3 حصے کے لوگ حضرت علی کے ساتھ تھے. اسی زمانے میں امیر معاویہ کو ایک مسئلے میں سخت دشواری پیش آئی. اپنے ساتھ جو صحابہ تھے امیر معاویہ نے اس کا حل پوچھا, لیکن کوئی صحابی اس کا جواب نہ دے سکا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ حضرت امیر معاویہ کی بارگاہ میں ایک سوال پیش کیا گیا کہ ایک آدمی مرا, ایک لڑکا چھوڑا, ایک لڑکی چھوڑا, اور ایک بچہ ایسا چھوڑا جو نہ لڑکا ہے نہ لڑکی. اس میں لڑکی کی علامتیں بھی موجود, لڑکے کی علامتیں بھی موجود, پورے طور پر نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. جو لڑکا ہے اس کا حصہ تو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھ رہے ہیں, جو لڑکی ہے اس کا حصہ بھی ہم سمجھ رہے ہیں, لیکن جس میں مردوں اور عورتوں کی علامتیں دونوں موجود ہیں, جو خنثی ہے اس کو لڑکے کا حصہ دیا جائے کہ لڑکی کو حصہ دیا جائے. صحابہ حیران ہیں. حضرت امیر معاویہ کے تعلقات میں جتنے صحابہ سے سب سے پوچھا, کسی نے اس کا جواب نہیں دیا, کیونکہ یہ مسئلہ نبی کے زمانے میں پیش نہیں آیا تھا, صدیق اکبر کے زمانے میں پیش نہیں آیا تھا, عمر کے زمانے میں پیش نہیں آیا تھا. یہ مسئلہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے دور میں پیش آیا. حضرت علی نے فرمایا اس کا جواب کوئی نہیں دے پا رہا ہے, اب اس کا جواب وہی دے گا جس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی نے فرمایا اللہم اہد قلبہ, اے اللہ علی کے سینے کو روشن فرما. تو اللہ نے اتنا روشن فرما دیا کہ علی کا سینہ علم نبی کا مدینہ. حضرت امیر معاویہ نے حضرت علی کے پاس خط بھیجا, اور خط کتنا چھوٹا تھا, مورخین نے لکھا ہے کہ اذن الفارہ, گویا وہ چوہے کا کان, بالکل چھوٹا سا ٹکڑا چمڑے کا, اسی پر لکھا اپنا مسئلہ, السلام علیکم, فراما, ایک بیٹا, ایک بیٹی, ایک خنثی, اتنا لکھ کے بھیج دیا. حضرت علی کی بارگاہ میں جب سوال پہنچا, اگر حضرت علی کے دل میں عداوت اور دشمنی ہوتی
تو علی فرماتے چلو معاویہ پریشان ہے اور کوئی اس کا جواب بھی نہیں دے رہا ہے، اس کو پریشان ہونے دو. لیکن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ کریم نے اپنی علمی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے باب العلم ہونے کا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے وارث ہونے کی حیثیت سے آپ نے فوراً اس کا جواب عطا فرمایا. حضرت علی نے جس ٹکڑے پر جواب لکھا وہ ٹکڑا امیر معاویہ کے ٹکڑے سے بھی چھوٹا، اس لیے کہ اختلافات کا زمانہ تھا. دل تو آئینے کی طرح صاف تھے، لیکن اختلافات کی وجہ سے خیر خیریت احوال حال چال پوچھ نہیں کرتے تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے نفس سے مسئلہ بھیجا اور بالکل چھوٹے سے ٹکڑے پر لکھ کر بھیجا. تو حضرت علی نے اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے پر جواب لکھ کر بھیج دیا. حضرت علی نے کیا لکھا؟ ذرا حضرت علی کے علم پر قربان ہو جائے. حضرت علی فرماتے ارسہو من موالی ہے، اس کا ترکہ اس کے پیشاب کے راستے سے نکلے. کتنا لکھ کے بھیج دیا. امیر معاویہ کے ساتھ جو صحابہ تھے وہ بھی نہیں سمجھ پائے کہ اس جملے کا مطلب کیا ہے. لیکن حضرت امیر معاویہ مجتہد تھے، وہ کاتبین وحی میں سے تھے. عبداللہ بن عباس سے ایک آدمی نے کہا کہ آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں اور امیر معاویہ تو وہ مسئلہ بتاتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا لقد اصاب فإنه فقیہ، انہوں نے صحیح بتایا اس لیے کہ وہ فقیہ اور مجتہد ہے، اور مجتہد کو یہ حق حاصل ہے کہ کتاب و سنت کی روشنی میں جو مسئلہ حل کرے اس پر عمل کرے اور اپنے ماننے والوں کو عمل کرائے. اس لیے یہ اختلاف اگر ہے تو رہنے دو. حضرت امیر معاویہ فوراً سمجھ گئے. امیر معاویہ نے فرمایا کہ حضرت علی کے جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وراثت اس کے پیشاب کی جگہ سے متعین ہوگی. اگر وہ لڑکے کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکے کا ترکہ پائے گا، اور اگر لڑکی کے عضو سے پیشاب کرتا ہے تو لڑکی کا ترکہ پائے گا. یہی حضرت علی کے جواب کا خلاصہ ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر ان بزرگوں کے دلوں میں قدورت ہوتی، نفرت ہوتی، دشمنی ہوتی تو ایک دوسرے سے سوال و جواب نہیں کرتے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کے صحابہ میں مشاجرات ہوئے، اختلافات ہوئے، اس کے باوجود صحابہ ہم لوگوں کی طرح نہیں تھے کہ زندگی بھر دل میں کینہ بھرا رہے، بلکہ صحابہ کا دل آئینے کی طرح بالکل صاف و شفاف. اسی لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دربار میں اعلان کیا من انشا فی مدح علی کما یلیق بہ آتیتہ بکل شعر الف دینار. جو میرے دربار میں حضرت امیر معاویہ کی شان میں ایسا شعر کہے جو حضرت علی کی شان کے لائق ہو، جو میرے دربار میں علی کی شان میں ایسا شعر کہے جو ان کی شان کے لائق ہو، تو ہر شعر پر میں 1000 دینار دوں گا. دینار سونے کے سکہ کو بولتے ہیں، اور شاعروں کے لیے تو گولڈن چانس تھا، ایسا موقع پوچھتے ہیں. اور شاعر پانی پانی کھڑے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں حضرت علی کی فضیلت پر، حضرت علی کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں، اور امیر معاویہ ایک ایک شعر پر 1000 دینار دے رہے ہیں، اور جھوم کر فرماتے ہیں علی افضل منہ، علی تو اس سے بھی افضل ہے، علی افضل منہ، علی اس سے بھی افضل ہے. اور ایک شاعر عمرو بن العاص نے ایسا شعر پڑھا کہ امیر معاویہ اتنا خوش ہوئے کہ ایک ہی شعر پر 7000 دینار اس شاعر کو عطا. بتاؤ ان صحابہ کے دلوں میں نفرت تھی، عداوت تھی؟ ہرگز نہیں، بلکہ صحابہ کے دل آئینے کی طرح صاف و شفاف. جنگ صفین میں حضرت علی کے بھائی حضرت عقیل بن ابی طالب حضرت علی کے پاس آئے اور کہا بھائی جان کچھ پیسہ دے دیجیے. حضرت علی نے نہیں دیا تو حضرت عقیل نے فرمایا کہ آپ اجازت دیں تو امیر معاویہ کے پاس چلا جاؤ. حضرت علی نے فرمایا کہ اگر تم جانا چاہتے ہو تو جاؤ. حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس گئے. یہ جنگ صفین کے دوران کا واقعہ بتا رہا ہوں. جب حضرت عقیل امیر معاویہ کے پاس پہنچے
تو حضرت امیر معاویہ اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر حضرت عقیل کا استقبال فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں بتائیے کیسے آپ تشریف لائے. انہوں نے فرمایا مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے. حضرت امیر معاویہ نے فوراً 1,00,000 درہم ان کی بارگاہ میں اگر دشمنی ہوتی عداوت ہوتی تو اپنے دشمن کے بھائی کو کوئی نذرانہ پیش کرتا, ان کو گلے سے لگاتا, ان کا استقبال کرتا. اسی لیے اہل سنت کا اجماعی موقف ہے کہ مشاجرات صحابہ میں ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کسی بھی صحابی کی شان میں ہمیں توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہر صحابی حق پر ہے, ہر صحابی جنتی ہے, ہر صحابی عادل ہے, کیونکہ اللہ نے سارے صحابہ کو جنت میں بھیجنے کا وعدہ فرمایا ہے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. سارے صحابہ جنتی ہیں, کوئی بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو جنت میں نہ جائے. ہاں سارے صحابہ جنتی ہیں تو ان جنتیوں کی ہم توحید کیوں کریں؟ جب سارے صحابہ فلاح یافتہ ہیں, جب سارے صحابہ حق پر ہیں تو ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ان کی ہم توہین کریں. اس لیے مشاجرات صحابہ میں پڑھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے. صحابہ کے درمیان کا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی کا اختلاف. تو ہم چاروں اماموں کو حق پر سمجھتے ہیں. یہ چاروں امام ائمہ اہل سنت ہیں. اگر کے پورے مسائل میں ان کے درمیان اختلاف ہے, ہم امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں لیکن امام شافعی کو غلط اور باطل نہیں سمجھتے, امام احمد بن حنبل کو غلط اور باطل نہیں سمجھتے, امام مالک کو غلط اور باطل نہیں سمجھتے. چاروں کو حق پر مانتے ہیں لیکن امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں. اس لیے ہمیں مشاجرات صحابہ نہیں پڑھنا چاہیے, اور جو پڑھے گا وہ گمراہ ہو جائے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت پر ایک تو نہیں کئی حدیثیں. جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے قباء بستی میں قیام فرمایا اور وہاں مسجد قباء کی تعمیر فرمائی. 4 دن میں یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے پتھروں کی چنائی کی اور یہ مسجد جب کمپلیٹ ہو گئی تو حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں داخل ہوئے, نعروں کی گونج میں داخل ہوئے, صحابہ کے جلوس میں داخل ہوئے اور زبردست آپ کا استقبال ہوا. اور ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ آگے بڑھے, اونٹنی کی رسی پکڑے اور اس کو روکے تاکہ حضور علیہ السلام میرے مہمان بن جائے. حضور نے فرمایا اونٹنی کی رسی چھوڑ دو, فإنها مأمورة من اللہ, اس لیے کہ میری اونٹنی اللہ کی طرف سے مامور ہے کہ کہاں اس کو ڈھالنا. اونٹنی مدینے کی گلیوں میں چلتی رہی, ابو ایوب انصاری کے مکان پر ٹھہری, حضور علیہ السلام کے مال و اسباب اتارے گئے اور 6 ماہ تک حضرت ابو ایوب انصاری کو حضور علیہ السلام کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. جب چند دن قیام ہو گیا تو حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو ایوب کے مکان کے سامنے ایک بڑی فیلڈ ہے, اس میں کھجور کے کچھ پیڑ ہیں اور لوگ اس میں اپنی کھجوریں سکھاتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ زمین مجھ کو مل جاتی تو میں ان پر ایک مسجد کی بنیاد رکھ دیتا. وہ مدینے کے اندر کی پہلی مسجد ہوتی. پتہ چلا تو یتیم بچوں کی ہے, ان کو بلایا گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی زمین اگر بیچ لو تو اسی زمین پر میں مسجد بناؤں. ان یتیم بچوں نے کہا حضور بیچنے کی کیا ضرورت ہے, یہ زمین آپ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیشے قبول فرما لیں, اس پر مسجد بنائیں. حضور نے فرمایا نہیں, تم لوگ یتیم بچے ہو, جب تک اس زمین کی قیمت نہیں لوگے میں اس زمین پر مسجد نہیں بناؤں. ان یتیم بچوں نے کہا حضور قبول فرما لیں, ہم اپنی طبیعت سے دے رہے ہیں, اپنی مرضی سے دے رہے ہیں. حضور نے فرمایا نہیں, جب تک قیمت نہیں لوگے میں اس پر مسجد نہیں بناؤں گا. تو ان یتیم بچوں نے کہا حضور جب آپ قیمت ہی دینا چاہتے ہیں تو صرف 10 دینار عطا فرما دیں. حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا ابو بکر آگے بڑھو اور اپنی جیب خاص سے اس زمین کی قیمت ادا کرو. ابو بکر آگے بڑھے, 10 دینار دیا اور اس زمین کی قیمت ادا فرمائی. جس زمین پر مسجد نبوی تعمیر کی گئی اس کو کسی اور نے خرید کر وقت نہیں کیا بلکہ صدیق اکبر نے خرید کر. اور زمین کی خریداری ہو گئی
اور سنگ بنیاد پہ جلسہ ہوا، تمام مہاجروں انصار اکٹھا ہوئے، بنیاد کھودی گئی تو حضور علیہ السلام نے بنیاد کا پہلا پتھر اپنے ہاتھ سے رکھا۔ اللہ کی نبی نے فرمایا ابو بکر ایک پتھر لے کر تم آؤ اور میرے پتھر کے بغل میں تم رکھ دو۔ ابو بکر نے رکھ دیا۔ عمر سے فرمایا عمر ایک پتھر تم لے کر آؤ، ابو بکر کے بغل میں رکھ دو، انہوں نے بھی رکھ دیا۔ عثمان غنی سے فرمایا عثمان ایک پتھر تم بھی لے کر آؤ اور عمر فاروق کے بغل میں رکھ دو، انہوں نے بھی رکھ دیا۔ ذرا ترتیب پر غور کریں، حضور علیہ السلام کے پتھر رکھنے کے بعد سب سے پہلا پتھر ابو بکر نے رکھا، دوسرا پتھر عمر نے رکھا، تیسرا پتھر عثمان غنی نے رکھا۔ یہ اشارہ ہے کہ حضور کے وصال کے بعد پہلا خلیفہ ابو بکر ہوں گے، دوسرا خلیفہ عمر ہوں گے اور تیسرا خلیفہ عثمان غنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، حضور شمس الفقہاء، نعرے یہ شان ہے حضرت صدیق اکبر۔ حضور علیہ السلام کے وصال سے 2 مہینہ پہلے کی حدیث بخاری میں ہے، ایک بوڑھی عورت حضور علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آئی۔ حضور نے مسئلہ بتا دیا، وہ جانے لگی، پھر کچھ دور جانے کے بعد پھر واپس آئی اور کہا یا رسول اللہ پھر مسئلہ پوچھنے کی ضرورت پڑے اور پھر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تب کہاں جاؤں؟ حضور اکرم نے ارشاد فرمایا پھر آؤ اور مجھ کو نہ پاؤ تو ابو بکر کے پاس چلے جانا۔ یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو ذمہ داریاں میں ادا کر رہا ہوں میرے جانے کے بعد وہ ساری ذمہ داریاں ابو بکر صدیق ادا۔ اس لیے میرے بھائیوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانیوں کو یاد کرو۔ حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد جو فتنہ اضطراب اٹھا، اگر ابو بکر صدیق نے نرمی دکھائی ہوتی اور ان کا مقابلہ نہ کیا ہوتا تو کچھ ہی دنوں کے بعد کچھ لوگ کھڑے ہوتے اور وہ نماز کی فرضیت کے منکر ہو جاتے، پھر کوئی حج کی فرضیت کا منکر ہو جاتا۔ اس لیے ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ جو نماز اور زکات میں فرق کرے میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ عمر بن خطاب نے فرمایا کہ آپ کیسے ان سے جہاد کریں، وہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اور نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا وہ جنتی ہے، تو آپ ان سے کیسے جہاد کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ دوسری حدیث میں حضور نے اور تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فقد عصم منی مالہ ودماءہ الا بحق الاسلام، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ دیا اس نے اپنی جان بچا لی، اپنا مال بچا لیا، لیکن حق اسلام اگر آ جائے تو جان بھی لی جائے گی اور مال بھی لیا جائے گا۔ زکات حق اسلام ہے، اس لیے اس زکات کی وجہ سے ان کا مال بھی لیا جائے گا اور فرضیت کے منکر ہوں گے تو ان کی جان بھی لی جائے گا۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اگر حضور کے زمانے میں اونٹ کو باندھنے کی رسی زکات میں دیتے تھے تو جب تک وہ رسی نہیں دیں گے، اور ایک روایت میں ہے کہ جب تک بکری کا بچہ جو حضور کے زمانے میں دیتے تھے وہ نہیں دے دیں گے اس وقت تک میں ان سے جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق نے اپنے اس عمل سے دنیا کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ صرف کلمہ پڑھ لینے سے تم یہ نہ سمجھ جانا کہ یہ مسلمان ہے، جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کر لے اس وقت تک اس کا کلمہ پڑھنا اس کے حق میں مفید رہے۔ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور زکات کی فرضیت کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھے نبی کی تعظیم کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھے اور ختم نبوت کا انکار کرے تو وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی کلمہ پڑھے اور نبی کے علم کو چوپاوں اور پاگلوں سے تشبیہ دے تو وہ مسلمان نہیں۔ کلمہ پڑھنے کے ساتھ جب تک تمام ضروریات دین کو تسلیم نہ کر لے اس وقت تک کلمہ اس کے حق میں مفید نہیں۔ اس لیے آپ پوری مضبوطی کے ساتھ آج کے دور میں مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہو جاؤ۔ یہی مسلک سارے فتنوں کا منہ جواب ہے، اور اسی مسلک کے ذریعے تمام باطل فرقوں سے امتیاز قائم ہوتا ہے۔ لحد میں عشق رخ شہزاد لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، میرے غلاموں کا
نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سوراخ لے کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ سر کے اوپر سے جا رہی ہے قدرے۔ اصل میں مجھ کو چٹکلا سنانے کا ڈر نہیں، ڈر ہی نہیں، اور کوئی چٹکلا ہم کو یاد بھی نہیں۔ حدیث جتنی کہیں گے میں سنا دوں گا، لیکن چٹکلا اور لطیفہ ہم کو یاد ہی نہیں۔ آج کچھ لوگ اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں کہ نبی نے مقام نبیر میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، میں جس کا مولا علی اس کے مولا۔ تو شیعہ کہتے ہیں مولا کا معنی خلیفہ ہے، تو نبی کی حدیث کا معنی یہ ہوا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، یعنی میں جن جن لوگوں کا والی ہوں علی اس کے والی ہیں، میں جن جن لوگوں کا حاکم ہوں علی اس کے حاکم ہیں، تو علی حضور علیہ السلام کے بعد خلیفہ بلا فصل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ استدلال غلط اور باطل۔ مولا کا معنی صرف خلیفہ ہی نہیں ہوتا، مولا کے بے شمار معنی ہیں۔ آپ لغت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، ڈکشنری دیکھیں، مولا کا معنی مالک، مولا کا معنی سردار، مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی انعام دینے والا، مولا کا معنی جس کو انعام دیا جائے، مولا کا معنی آزاد کرنے والا، مولا کا معنی جس کو آزاد کیا جائے، مولا کا معنی پڑوسی، مولا کا معنی کفیل، مولا کا معنی ضامن، مولا کا معنی داماد، مولا کا معنی تابع دار، مولا کا معنی بھتیجا، مولا کا معنی بھانجا، مولا کا معنی چچا، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی کارساز۔ مولا کے ایک تو نہیں درجنوں معنی ہے، گویا مولا کا لفظ کثیر معنوں میں مشترک ہے، تو جب تک کوئی خاص کریمہ نہ پا لیا جائے اس وقت تک اس کا معنی متعین نہیں کیا جائے۔ اگر ہر جگہ آنکھ بند کر کے مولا کا معنی خلیفہ ہی ہوگے تو قرآن میں اللہ پر بھی مولا کا اطلاق ہوا ہے، وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ۔ اگر وہ لوگ نبی سے منہ پھیر رہے ہیں تو جان لے کہ کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ، اے مسلمانوں اللہ تمہارا مولا ہے۔ تو کیا مطلب ہوا؟ اللہ تمہارا خلیفہ ہے، اللہ تمہارا مددگار ہے، اللہ تمہارا کارساز۔ اسی قرآن میں اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا۔ انت مولانا کا کیا مطلب ہوا؟ انت سے خطاب کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ اے اللہ تو ہمارا مولا ہے، تو کیا مطلب اللہ ہمارا خلیفہ ہے؟ معاذ اللہ، یہ تو کفر ہو جائے گا۔ یہاں مولا کا معنی تو میرا مددگار ہے، اسی لیے آگے کا جملہ بتا رہا ہے انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں پر تو ہماری مدد کر۔ تو جب مولا کے اتنے معنی ہیں تو جب تک کوئی خاص معنی متعین نہ ہو جائے کرینے کی بنیاد پر تم اس لفظ سے استدلال نہیں کر سکتے۔ اور یہاں مولا کا معنی کیا ہے؟ اور میں حدیث کی روشنی میں بتاتا، یہاں مولا کا معنی دوست ہے، مولا کا معنی محبوب اور ساتھی ہے، مولا کا معنی چاہنے والا ہے۔ اللہ کے نبی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جو میرا دوست وہ علی کا دوست، جو میرا محبوب علی کا محبوب۔ اور یہ معنی کہاں سے میں نے متعین کیا؟ اسی حدیث کے آگے والے جملے سے جس کو شیعہ گول کر جاتے ہیں۔ اصل میں اس حدیث کا بیک گراؤنڈ آپ کو سمجھا دو، جب تک کسی بات کا بیک گراؤنڈ آپ نہیں جانیں گے معنی متعین نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ایک جنگ میں حضرت علی کو بھیجا تھا، جاؤ مسلمانوں کو جیت ملی ہے، مال غنیمت لے کر بارگاہ رسالت میں پہنچو۔ حضرت علی گئے، مال غنیمت لے کر واپس آ رہے تھے، مال غنیمت میں کچھ باندیاں بھی تھی۔ حضور علیہ السلام کے حکم سے علی مال غنیمت لے کر واپس آ رہے تھے، راستے میں رات کو صحابہ نے ایک جگہ قیام فرمایا تو حضرت علی نے ایک باندی میں تصرف فرمایا۔ صبح کو جب غسل کر رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید اور حضرت برید بن حسین نے دیکھا کہ یہ تو غسل کر رہے ہیں، اس کا مطلب انہوں نے باندی کے ساتھ وطی کی ہے۔ یہ سخت ناراض ہوئے اور ان صحابہ نے کہا مارے غنیمت جب تک تقسیم نہ
کر دیا جائے اس میں تصرف کا کوئی اختیار نہیں ہے، اور تم نے مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں تصرف کر دیا۔ اور حضرت علی کا اجتہاد تھا کہ مال غنیمت میں 5واں حصہ نبی کا ہے اور نبی کے گھر والوں کا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ، جب 5واں حصہ ہے تو میں نے تو ایک ہی وادی میں تصرف کیا، میرا حصہ تو اس سے زیادہ بن رہا ہے۔ یہ اجتہادی اختلاف تھا، مسئلہ بارگاہ رسالت میں پہنچا، حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ، ان دونوں صحابہ نے مجھ پر اعتراض کیا، مجھ سے اختلاف کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے، مقام غدیر میں رسول پاک نے جو صحابہ ساتھ میں تھے، جو آگے بڑھ چکے تھے ان کو بلایا، جو پیچھے سے آ رہے تھے ان کو روکا، اور اللہ کے نبی نے لکڑی کا ایک ممبر بنوایا اور اسی ممبر پر بیٹھ کر علی کے فضائل اور مناقب کو بیان فرمایا۔ انہیں فضیلتوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے، من کنت مولا فعلی المولا۔ اللہ کے نبی نے ان صحابہ سے پوچھا کہ کیا تم علی سے اختلاف رکھتے ہو، علی سے نفرت کرتے ہو، علی سے بغض رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، انہوں نے مال غنیمت میں تصرف کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی کو مجھ سے زیادہ کا اختیار تھا، علی نے تو صرف ایک پارٹی میں تصرف کیا ہے۔ مجھ سے دوستی کرتے ہو، مجھ سے محبت کرتے ہو اور علی سے لڑتے ہو، علی سے اختلاف کرتے ہو۔ من کنت مولا فعلی المولا، جو میرا محبوب وہ علی کا بھی محبوب۔ اللہ والے والا وہ آگے مناگا، ارے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت کرے، اس سے نفرت فرما جو علی سے نفرت کرے۔ تو یہاں بات نفرت اور محبت کی چل رہی ہے، بات نفرت اور محبت کی چل رہی ہے، امامت اور خلافت کی نہیں چل رہی۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے مقام غدیر میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا تھا۔ یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے۔ اگر حضرت علی کی خلافت کا اعلان کرنا ہوتا تو حضور علیہ السلام حج میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے 1,40,000 صحابہ تھے، ان کے سامنے خلافت کا اعلان فرماتے؟ چند سو صحابہ کے سامنے کیوں اعلان فرماتے؟ اور اگر رسول پاک نے مقام غدیر میں علی کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو ایران کے شیعوں کو تو معلوم ہو گیا، کیا علی کے گھر والوں کو نہیں معلوم ہوتا؟ حضرت عباس کو نہیں معلوم ہوتا؟ عبداللہ ابن عباس کو نہیں معلوم ہوتا؟ خود حضرت علی کو نہیں معلوم ہوتا؟ اٹھاؤ بخاری شریف، نبی کے انتقال سے صرف 3 دن پہلے کی یہ حدیث ہے، جب رسول پاک سخت بیمار ہوئے، حضرت عباس اور علی دونوں حضور علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوئے حضور کی تیمارداری کے لیے۔ واپس آئے، صحابہ نے پوچھا کیسا وجدتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کو آپ دونوں نے کیسا پایا؟ تو حضرت عباس نے فرمایا الحمدللہ حضور ٹھیک ہیں۔ اس کے بعد حضرت عباس علی کا ہاتھ پکڑ کر کنارے لے جاتے اور فرماتے ہیں میں اپنے خاندان والوں کے چہروں کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، انتقال کے وقت ایک خاص کیفیت ان کے چہرے پر ہوتی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ 3 دن کے بعد حضور علیہ السلام کا وصال ہو جائے گا اور ہم لوگ لاٹھی کے غلام ہو جائیں گے۔ اس لیے بہتر ہے کہ چلو حضور علیہ السلام سے پوچھ لیں کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا۔ اگر حضور علیہ السلام فرما دیں گے کہ علی خلیفہ ہوں گے تو ہم لوگ اس کے لیے کوشش کریں گے، اور حضور فرما دیں گے کوئی اور ہوگا تو ہم اس کا ساتھ دیں گے، امت میں اختلاف نہیں کریں گے۔ حضرت علی نے فرمایا چچا جان میں نہیں پوچھنے جاؤں گا، اگر میں نے رسول پاک سے پوچھا کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا میں ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرے بعد تم خلیفہ نہیں ہوگے تو مسلمان کبھی مجھ کو خلیفہ نہیں بنائیں گے، اس لیے میں نہیں پوچھوں گا۔ اگر رسول پاک نے مقام غدیر میں حضرت علی کی خلافت کا اعلان کیا ہوتا تو علی یہ فرماتے کہ پوچھنے کی کیا ضرورت، رسول پاک نے مقام غدیر میں اعلان فرما دیا ہے۔ کون صحابی ہے جو نبی کے اعلان کے بعد میری خلافت کو تسلیم نہ کرے؟ لیکن علی فرماتے ہیں میں نہیں پوچھوں گا، اگر حضور نے انکار فرما دیا تو صحابہ اس کو کبھی خلیفہ نہیں بنائے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہو کہ انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے۔
سب سے افضل ابو بکر تھے تو پہلا خلیفہ، اس کے بعد عمر تھے تو دوسرا خلیفہ، اس کے بعد عثمان غنی تھے تو تیسرا خلیفہ، اور اس کے بعد علی مرتضیٰ تھے تو وہ چوتھا خلیفہ ہوئے۔ تو جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے، اور یہی اہل سنت کا موقف ہے، اور ہمیں اس بات پر ہمیشہ متوقع رہنا چاہیے کہ کسی بھی صحابی کی توہین ہم سے ہر جگہ ہو نہیں پائے، کیونکہ قرآن عظیم میں اللہ نے جگہ جگہ صحابہ کی عظمت شان کو بیان فرمایا، حدیثوں میں رسول پاک نے صحابہ کی عظمت شان کو بیان کیا، اور جب صحابہ کی فضیلت قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت، تو اس فضیلت میں اگر ابو بکر عمر عثمان اور علی داخل ہے تو حضرت امیر معاویہ بھی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرمایا اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم كانوا افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه ولاقامة دينه۔ یہ میرے صحابہ، یہ میرے صحابہ ہیں جو انبیاء اور مرسلین کے بعد اس امت میں سب سے افضل ہیں، اور ان کے دل تقوی اور پرہیزگاری میں سب سے زیادہ ہے، یہ علم میں سب سے زیادہ گہرائی اور گہرائی رکھنے والے ہیں، اور تکلفات دنیا میں بالکل کم ہے، کوئی تکلف نہیں رکھتے۔ اللہ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنے حبیب کی صحبت کے لیے اور ان کے دین کی اقامت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ صالحون فرحون، لہذا صحابہ کے فضل و کمال کو پہچانو اور اس کا ادراک کرو۔ حضرت علی کے دل میں خلفائے ثلاثہ کے تعلق سے کوئی غبار نہیں تھا، اسی لیے حضرت علی نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے بیٹے کا نام عمر رکھا، تیسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ چاروں خلفاء آپس میں بہت محبت کرتے تھے، اور ان کے درمیان کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں۔ اس لیے جب یہ صحابہ آپس میں محبت کر رہے ہیں تو ہمیں صحابہ کے درمیان تفریق نہیں کرنی چاہیے۔ ہم یہ بھی کہہ دیں کہ جو صحابہ میں اختلافات ہوئے ان میں حق پر علی تھے، لیکن علی کے مقابلے میں جو لوگ تھے ان کو غلط اور باطل ہم نہیں کہہ سکتے، ان سے خطأ اجتہادی ہوئی، اور مجتہد سے جب خطأ اجتہادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی ایک نیکی کا ثواب رکھتا ہے۔ اس لیے ہم سارے صحابہ سے محبت کریں اور اہل بیت سے محبت کریں، اور یہ جملہ اچھی طرح نوٹ کر لیجیے، آج کے دور میں صحابہ کو چھوڑ کر صرف اور صرف اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرنا یہ رافضیت ہے، اور اہل بیت کو چھوڑ کر صرف اور صرف صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرنا یہ خارجیت ہے، اور دونوں سے محبت کرنا یہی مسلک اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ سبحان اللہ، سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے ادھر رسول اللہ۔ اور حضرت علی کا علمی مقام تو اتنا بلند تھا کہ ایک مثال میں نے ابھی پیش کی، اور اس طرح کی ایک دو نہیں کثیر مثالیں۔ برس بڑے صحابہ جس کا جواب دینے سے عاجز اور قاصر ہو جاتے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ عنہ فوراً برجستہ اور بالکل صحیح اس کا جواب عنایت فرماتے۔ اسی لیے حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مدینے میں نبی کی سنتوں کو علی سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ سعید بن مسیب فرماتے ہیں کسی کو یہ حق نہیں کہ ممبر سے یہ اعلان کرے جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، یہ جملہ علی کہہ سکتے ہیں، علی کے علاوہ کوئی نہیں کہہ سکتا ہے۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب میں نے علی سے کوئی مسئلہ پوچھا جواب فوراً عطا فرمایا اور بالکل صحیح جواب دیا۔ ایک آخری مثال سنیے تک یہ ختم۔ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے کہا حضور میں نے منت مانی ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں رب کی بارگاہ میں ہاتھی کے وزن کے برابر گیہوں صدقہ کروں گا، اور میرا کام ہو گیا ہے،
میں چاہتا ہوں کہ منت پوری کروں. حضرت علی نے فرمایا کہ جب کام ہو گیا ہے تو اس میں سوچنے کی کیا بات ہے, منت پوری کرو, پریشانی کیا ہے. اس نے کہا حضور یہی تو پریشانی ہے کہ ہاتھی کا وزن کتنا ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا کوئی ہاتھی کا وزن نہیں بتا رہا. آج سے 1450 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت کوئی دھرم کانٹا نہیں تھا. آج تو روڈ پر جگہ جگہ دھرم کانٹا بنے ہوئے ہیں. ترک کو مال کے ساتھ وزن کیا جا سکتا ہے, جو کہا جا سکتا ہے ترک کا وزن کتنا ہے, مال کا وزن کتنا ہے, یہ دھرم کانٹا بتا دیتا ہے. لیکن آج سے 1450 سال پہلے ایسا کوئی معیار نہیں تھا, ایسی کوئی ترازو نہیں تھی کہ جس سے ہاتھی کے وزن کو معلوم کیا. اس نے کہا بہت لوگوں سے پوچھا کوئی جواب نہیں دے پائے. حضرت علی نے فرمایا اس کا جواب تو بالکل آسان ہے. اسی لیے حضرت عمر فرماتے ہیں جن کی رائے وہی الہی کے موافق ہوتی تھی. حضرت عمر فرماتے ہیں علی افزانہ و ابی بن کعب اقرانا, صحابہ میں سب سے بڑے قاری حضرت ابی بن کعب ہیں اور صحابہ میں سب سے بڑے قاضی حضرت علی مرتضیٰ ہے. یہ اناؤنسر کی زبان نہیں ہے, عمر بن خطاب کی زبان ہے. اور اس زبان سے جو رائے اور مشورہ دیتے تھے پروردگار عالم اسے پسند فرماتا تھا اور قرآن عظیم میں آیت کریمہ کا نزول ہو جاتا. حضرت علی فرماتے ہیں اس کا جواب تو بہت آسان ہے. کہا حضور جلدی بتائیے. کہا ہاتھی کو لے کر دریا کے کنارے جاؤ اور بڑی کشتی پر ہاتھی کو سوار کر دو. ہاتھی کے وزن سے کشتی دریا میں دبے گی. دبتے دبتے جب رک جائے تو نیچے دیکھو پانی کہاں تک پہنچا ہے, وہاں نشان لگا دو. اور اس کے بعد ہاتھی کو اتار لو اور اس کے بعد گیہوں ڈالنا شروع کرو. لاتے رہو لاتے رہو لاتے رہو. کشتی دبتی رہے گی دبتی رہے گی دبتی رہے گی. دبتے دبتے جب اسی نشان پر پہنچ جائے تو سمجھ لینا کہ ہاتھی کے وزن کے برابر اللہ ہو گیا ہے. اس کو رب کی بات آنا سمجھا. بھائیوں حضرت علی کا بھی کوئی جواب نہیں. رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے. حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ لا اعلم کثیرا من القضاء. یہ ابو داؤد کتاب القضاء میں حدیث ہے. ابن ماجہ ابواب الاحکام میں یہ حدیث ہے اور بھی حدیث کی کئی کتابوں میں ہے. علی نے فرمایا میں نوجوان ہوں, قضاء کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, ججمنٹ کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا. رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہیں جانتے تو ابو بکر کو بھیج دیتے ہیں, عمر کو بھیج دیتے ہیں. دستے مصطفیٰ میں کمی کیا ہے؟ اللہ نے زمین و آسمان کے تمام خزانہ کو میرے سرکار کے ہاتھوں میں دے دیا ہے. اللہ کے نبی علی کو قریب کیا, ان کے سینے پر ہاتھ مارا, فضا بین سریا, میرے سینے پر ہاتھ مارا تو میرا سینہ نبی کے علم کا مدینہ بن گیا. سنا شک تو باتوں یہ قبائل پیدائش ہے. اب اس کے بعد میرے علم کا یہ عالم کہ جب بھی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرتا ذرہ برابر مجھے کنفیوژن نہیں ہوتا. یہ ہے باب العلم کی شان. اس لیے ہم علی سے بھی محبت کریں گے, اہل بیت سے بھی محبت کریں گے, سارے صحابہ سے محبت کریں گے اور سارے صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق کو مانیں گے. اور انہوں نے اسلام کے لیے جو قربانیاں پیش کی ہے اور اپنا جتنا مال پیش کیا ہے کوئی نظیر اور مثال صحابہ میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے مجھ پر احسان کیا تھا سب کا احسان میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے. ان کا احسان نہیں چکایا, ان کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ قیامت میں عطا فرمائے. ما نفعنی مال احدی ما نفعنی مال ابی بکر. کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع نہ دیا جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے دیا. اس لیے میرے بھائیوں اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے اسی لیے فرمایا سایہ مصطفیٰ مایہ مصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام. یعنی اس افضل الخلق کے بعد رسول ثانیہ میں ہجرت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد.